الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا۔ عمرے کے طواف کے بعد اسی احرام میں سعی اور حلق سے پہلے نفلی طواف کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ محمد نسیم خان کی والد اور بھائی دونوں مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم۔ احمد رحمان میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد سہیل ہے، پاکستان میں دکان ہے، تبلیغ کا کام بھی کرتا ہوں، اللہ برکت عطا فرمائے، دین کے کام میں بھی اور دنیا کے کام میں بھی۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج تمتع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا حل میرا بھائی یہ ہے کہ شوال میں مدینہ منورہ سے جا کے عمرہ کر لیں، پھر حج کریں، تمتع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بدن کا کوئی ذرہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سر پہ اس طرح پھرواتے تھے، تو ایک دن ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے ہیں، آپ کے بال اچھے نہیں؟ فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، گھنگریالے بال ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ تحت کل شعبۃ جنابۃ، کہ آدمی اگر جنوب میں ہو یعنی میاں بیوی ملے یا احتلام ہو جائے تو ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پانی نہ پہنچے تو میرا غسل بھی نہ ہو۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو غسل جنابت میں اپنے ناف کے اندر انگلی پھیرتے ہیں تاکہ اندر بھی تو پانی پہنچانا ہے۔ اور آج کل تو میری بیٹیاں، اللہ رحمت کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو سیدہ فاطمہ کی تہذیب اور حیا دے۔ آج کل تو عجیب رواج ہے نا جی، چونکہ ان نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہیئر سٹائل بڑے پیسے خرچ کر کے بال بنواتی ہیں، تو اب ان کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ غسل کے لیے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن دھو لیتی ہیں، بالوں کو نہیں چھیڑتی کہ ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا، تو غسل کہاں ہوگا؟ یعنی ناپاک رہتی ہیں۔ اسی طرح جنابت بھی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اگر نماز پڑھتی ہیں تو جنابت میں نماز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے آج کل جو ہمارے ہاں رواج ہیں، شادی کے لیے، سہاگ رات کے لیے دلہن کو بیوٹی پارلر میں بطور خاص تیار کیا جاتا ہے اور ہزاروں روپے اس کی فیس ہے۔ میرا اپنا دوست ہے، اس کی بیوی نے بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے، وہ 50,000 روپیہ لیتی ہے دلہن کو سنوارنے کے لیے۔ اب جو 50,000 روپے خرچ کرے گی، میاں بیوی ملنے کے بعد وہ غسل کرے گی، اس کا تو میک اپ خراب ہو جائے گا، یعنی فجر کی نماز بھی گئی، ہر شے برباد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہدایت۔ کہتا ہے جی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر آیا ہے، قال ابراہیم لابیہ آذر اتخذ اصناما آلہۃ، تو تاریخ بھی آیا ہے، تو ایک آدمی کے دو نام ہو سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے اور جیرانہ سے عمرہ دونوں برابر ہیں، برابر نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مسجد عائشہ سے افضل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے فعلی عمل ہے اور مسجد عائشہ سے قولی عمل ہے، تو قولی حکم جو ہے وہ فعلی پر مقدم ہوتا ہے۔